لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الذين أولي الدرجات العلى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون وقال عمر رضی اللہ تعالی عنہ اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم علیہ۔ انتہائی قابل صد احترام بزرگوں اور عزیز دوستوں، خلیفہ ثانی فاتح عرب و عجم خسر پیغمبر داماد حیدر سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل اور مناقب پر گزشتہ جمعہ ہماری گفتگو ہوئی تھی، اور آج انہی کی شہادت کے متعلق چند معروضات گوش گزار کرنی ہے۔ گزشتہ جمعہ یہ عرض کیا تھا کہ عمر وہ ہے کہ جنہوں نے فرش پر جو رائے دی عرش سے قرآن بن کر اتری، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے 22 لاکھ مربع میل پر حکمرانی فرمائی، ایک مرتبہ گزر رہے تھے، ایک مقام سے گزرے، رونے لگے۔ کسی نے پوچھا عمر کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہو؟ تو فرمانے لگے جب میں چھوٹا سا تھا، اونٹ چراتا تھا اور اونٹ میرے کنٹرول میں نہیں آتے تھے، کوئی ادھر بھاگتا کوئی ادھر بھاگتا۔ میرے باپ خطاب نے دیکھا تو مجھے کہنے لگے
آج اونٹ نہیں چرا سکتے ہو، کل زندگی کیسے بسر کرو گے؟ لیکن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آنے کے بعد اللہ رب العزت نے یہ عظمت عطا کی کہ وہ شخص جو اونٹوں کو کنٹرول نہیں کر سکتا تھا، آج ہوا بھی اس کا حکم مانتی ہے، زمین بھی اس کا حکم مانتی ہے، اور پانی بھی اس کا حکم مانتا ہے۔ کہا کہ یہ ساری چیزیں اس کا حکم مانتی ہیں، اس لیے میں دیکھنے لگا کہ ایک وہ وقت تھا اور ایک آج یہ وقت ہے کہ عناصر اربع پہ حکمرانی عمر کر رہا ہے۔ یہ اور کچھ نہیں تھا، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ نگاہ کرم تھی جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے مجھے یہ کچھ مقام عطا کیا۔ اور کہنے والے نے کہا، درفشانی نے تیرے قطروں کو دریا کر دیا، دل کو روشن کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا تھا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی کہ مردوں کو مسیحا کر دیا۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم صحابی رسول ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا، اگر میرے بعد کسی کے سر پہ نبوت کا تاج سجتا ہوتا تو عمر اس قابل تھا اس کے سر پر نبوت کا تاج سجایا جاتا، لیکن انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی، میرے بعد کوئی اور نبی نہیں پیدا ہوگا، اس لیے اب میرے بعد نبوت کا دروازہ بند، کوئی اور نبی نہیں آ سکتا۔ وہی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ذوالحجہ کا ماہ مکرم، حضرت عمر حج کرنے کے لیے مکہ مکرمہ کا رخ فرماتے ہیں۔ حج کیا، رات کا وقت ہے، آرام فرما رہے ہیں، آسمان کے دامن میں چاند جلوہ افروز ہے، چاند کو دیکھنے لگے، نظر دوڑائی، دل میں خیال آیا، سوچنے لگے یہ چاند کبھی جب پیدا ہوا چھوٹا سا تھا، بڑھتے بڑھتے پورا ہوتا ہے 14ویں اور 15ویں کو، اور پھر گھٹنا شروع ہوتا ہے، اور ایک وقت آتا ہے یہ چاند ختم ہو جاتا ہے، نیا چاند آ جاتا ہے۔ یہ سوچ کر کہنے لگے، عمر تیری زندگی بھی چاند کی طرح گزری، تو پیدا ہوا چھوٹا سا تھا، تو بڑا ہوا، جوان ہوا، اونٹ چرانے لگا، اونٹوں کو چراتا تھا، پھر تو بڑا ہوا، تو پیغمبر کے قدموں میں آیا، تو نے اسلام قبول کیا، تو پیغمبر کا صحابی بنا، تو پیغمبر کی مراد بنا، تجھے پیغمبر نے اللہ سے مانگا، مراد رسول کہلایا، اور پھر وہ وقت آیا کہ تیری حکمرانی عروج پر پہنچی۔ آج 22 لاکھ مربع میل پر تیری خلافت کا پرچم لہرا رہا ہے، کامل ہو گیا، اکمل ہو گیا، تیری حکمرانی کو مان لیا، ہواؤں نے بھی مانا، آگ نے بھی مانا، پانی نے بھی مانا، سب کچھ نے مان لیا، ہاں زمین نے بھی مانا، لیکن عمر اب اسی چاند کی طرح تجھ میں بھی بڑھاپا آ گیا ہے، اب تو واپس جانے لگا، ریورس گیئر لگ رہا ہے، تو ہاتھ اٹھا لیے، اللہ اب تو جا رہا ہوں، بیت اللہ کو پکڑا، ملتزم سے چمٹ کر دعا کیا کرتے ہیں، اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک، اللہ مجھے شہادت عطا کر دے، اپنے راستے کی شہادت عطا کر دے، اور ایک اور چیز مانگتا ہوں کہ میری موت مدینہ رسول میں آئے۔ ممکن نہیں تھا، بظاہر لگتا تھا مدینہ میں عمر کو شہادت ملے، سربراہ مملکت ہے اس کو مدینہ میں شہادت ملے، کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن رب نے عمر کی دعا کو قبول کرنا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ سے حج کر کے مدینہ منورہ آتے ہیں، آ کر اپنے امور سر انجام دینے لگے۔ ایک شخص آ گیا، حقیقت میں آپ کی شہادت کا انتظام ایران نے
کر لیا تھا، اس لیے کہ اس وقت ایران ایک کافر ملک تھا اور ایران نے اس لیے بندوبست کر دیا تھا، میرے نبی نے کسرا کو خط لکھے تھے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کچھ کیا تھا، اور پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو فتح کیا تھا، اس لیے چاہت یہ تھی عمر کو راستے سے ہٹایا جائے۔ ایک آدمی کو بھیجا جاتا ہے، ابو لؤلؤ فیروز، مجوسی ہے، یہ ایران کا رہنے والا، اس کو بھیجا اور جا کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے سامنے ایک بات رکھی، میرا مالک ہے، یہ میرا مالک ہے، یہ مغیرہ ابن شعبہ، اور یہ مجھ سے زیادہ پیسے مانگتا ہے، زیادہ اجرت اور ٹیکس مانگتا ہے، میری مزدوری کم ہے۔ پوچھا کیا کرتا ہے؟ کہا فلاں فلاں کام، کئی کام گنوائے، ان میں سے ایک یہ بھی تھا میں چکیاں بناتا ہوں۔ حضرت عمر نے فرمایا تیرا کام جتنا ہے اس اعتبار سے یہ تجھ سے جو وصول کرتا ہے زیادہ نہیں ہے، کم وصول کرتا ہے۔ اچھا تو چکی بناتا ہے تو ایک میرے لیے بھی بنا لینا۔ اس نے دیکھ کر کہا عمر ایسی چکی تجھے بنا کر دوں گا کہ مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب اس کے چرچے ہوں گے۔ حضرت عمر امیر المومنین ہے، سربراہ مملکت ہے، سمجھ گئے اس نے مجھے قتل کی دھمکی دے دی ہے، اس نے مجھے شہید کرنے کا کہہ دیا، کہا اس نے مجھے شہادت کی دھمکی دے دی۔ رعایا نے کہا گرفتار کر لیتے ہیں، کہا نہیں، مجرم کو جرم سے پہلے گرفتار نہیں کیا جاتا۔ چلا گیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواب دیکھتے ہیں، ایک مرغ ہے اور وہ ان کو چونچے مار رہا ہے، 3 یا 6 چونچے ماری جس سے ان کے جسم سے خون بہا، بس اتنا دیکھا۔ آج 28 ذی الحجہ ہے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا 27 ذی الحجہ ہے، فجر کی نماز کا وقت ہے۔ حضرت عمر آتے ہیں نماز پڑھانے کے لیے، اس لیے کہ اس وقت جو خلیفہ ہوتا تھا، سربراہ مملکت ہوتا تھا، وہ نماز بھی پڑھایا کرتا تھا۔ جب وہ امامت کبریٰ پر متمکن تھا، وہاں وہ امامت صغریٰ کے فرائض بھی سر انجام دیتا تھا۔ جبھی تو اس دور میں پھر ہر طرف عدل و انصاف کا چرچا ہوا کرتا تھا، عدل و انصاف کا دور دورہ ہوا کرتا تھا۔ آج آئے مصلی رسول پہ آگے کھڑے ہوئے یہی ابو لؤلؤ فیروز، یہ مجوسی پیچھے سب میں کھڑا ہے۔ صحابہ سمجھے شاید ایمان لے آیا، اب اس لیے یہاں کھڑا ہے۔ حضرت عمر نے جب نیت کی اور قرآن کی تلاوت شروع کی، جب تلاوت شروع کی، اس فیروز ابو لؤلؤ فیروز مجوسی نے حملہ کیا، خنجر کو زہر آلود کر کے لایا تھا، وار کیا عمر پہ۔ حضرت عمر گر جاتے ہیں مصلی پہ، لیکن حضرت عمر نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو آگے کر دیا۔ حضرت عمر مصلی کے پاس تڑپ رہے ہیں، عبد الرحمن ابن عوف آگے بڑھتے ہیں، نماز پڑھاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، صحابہ نے نماز کو پھر بھی نہیں چھوڑا، نماز پڑھی، عمر تڑپ رہے تھے۔ اب یہ ابو لؤلؤ فیروز یہ بھاگنا چاہ رہا ہے، بھاگنے لگا، صفیں مضبوط، صفوں میں خلا باقی نہیں ہے، ملے ہوئے ہیں، جڑے ہوئے ہیں، اتنی مضبوط صفیں، نکلنا چاہ رہا تھا، نہیں نکل سکا۔ ایک دوسرا صحابہ پر وار بھی کرتا رہا، 17 صحابہ کو زخمی کیا، 7 صحابہ شہید ہوئے، لیکن نماز اپنی جگہ پہ رہی۔ مختصر نماز پڑھائی عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے، نماز سے فارغ ہوئے، فوراً اس کے اوپر ایک صحابی نے چادر ڈالی، پکڑنے لگے، اپنے پیٹ میں خنجر مارا اور خود واصل جہنم ہو گیا۔ اس طرح یہ مر گیا اور گویا صحابہ سے نکل نہ سکا۔ مجھے اور آپ کو ایک سبق ملا کہ صحابہ کی صفیں نماز میں کھڑے ہوتے تھے، اتنی مل مل کر کھڑے ہوتے، صفیں مضبوط ہوتی، لیکن ہمارے ہاں صفوں میں کتنا خلا ہوتا ہے، جبھی تو دل نہیں جڑے ہوئے۔ جب صفیں ملی ہوتی ہیں، دل بھی ملے ہوتے ہیں، صفوں میں خلا رہتی ہے، دلوں میں خلا رہتی ہے۔ میرے اور آپ کے ہاں تو اب یہ ہو گیا، اگر تھوڑا سا آدمی دوسرا آ جاتا ہے، اس خلا کو پر کر دو، غصے میں اس کی طرف دیکھ کر پیچھے چلا جائے گا، لیکن اپنے ساتھ کھڑا ہونا برداشت نہیں کرے گا۔ جب صفوں میں یہ کیفیت رہے گی تو پھر دشمن بھی کامیاب ہوگا۔ سب سے بڑا دشمن شیطان ہے،
پھر شیطان وسوسے دلوں میں ڈالے گا، شیطان ورغلائے گا، شیطان گھمائے گا، یہی تو کیفیت ہے۔ اور دوسری بات جو مجھے اور آپ کو اس سے معلوم ہوئی، جیسے نماز میں صفیں مضبوط ہو، دشمن نہیں وار کر سکتا ہے۔ ارے اپنے ملک میں رہتے ہوئے اپنی صفوں کو مضبوط رکھو، اتفاق و اتحاد کی ایسی مثال قائم کرو کہ کوئی بھی تمہارے اوپر حملہ آور نہ ہو سکے۔ یہ کب ہوگا؟ جب ہمارے دل ملے ہوں گے، صفیں مضبوط ہوں گی، جب دل جڑے ہوں گے، پھر کوئی جھگڑا نہیں کروا سکے گا، پھر کوئی لڑائی نہیں کروا سکے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس گئے، اٹھایا، گھر لے کر جاتے ہیں، حضرت عمر کو دوا پلاتے ہیں، لیکن وہ زخموں سے باہر نکل آتی ہے، ہوش میں آئے، پوچھا کون ہے میرا قاتل؟ کس نے اپنے ہاتھوں کو میرے خون سے رنگین کیا؟ کہا کہ ابو لولو فیروز مجوسی ہے۔ تو حضرت عمر نے کہا اللہ تیرا شکر ہے کسی مسلمان کے ہاتھ میرے خون سے رنگین نہیں ہوئے ہیں۔ میرا قاتل کوئی مسلمان نہیں ہے، میرا قاتل غیر مسلم ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 آدمیوں کا ایک کمیٹی بنائی کہ میرے بعد خلافت کے لیے یہ 6 آدمی ہیں، ان میں مشورہ ہو کر ایک کا طے ہو جائے۔ اپنے بیٹے کا نام نہیں دیا اس میں۔ جب یہ ہو گیا، زخموں سے چور، حضرت عبداللہ ابن عمر اپنے بیٹے کو فرماتے ہیں عبداللہ جاؤ نا میری امی عائشہ ان سے یہ درخواست کرو، روضہ رسول میں حجرہ تیرا، مالک تو اس حجرہ کی ہے، میرا دل چاہتا ہے کہ مجھے محمد عربی ابو بکر کے پہلوں میں سلا دیا جائے، میرا دل کرتا ہے، اگر وہ اجازت دے تو مجھے وہاں دفن کر دو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے ہیں اور جا کر کے ام المومنین طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کرتے ہیں، میرے باپ نے یہ کہا ہے۔ حضرت عائشہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آنسو جاری ہو گئے۔ کہا عبداللہ میں سوچ رہی ہوں، مالکہ میں ہوں، جگہ میں نے اپنے لیے رکھی تھی کہ یہاں میں اپنے آپ کو دفن کرواؤں گی، اس لیے ایک میرا شوہر، دوسرا میرا باپ ہے، تیسری میں ہو جاؤں گی، لیکن مجھے عمر کا احسان یاد آ گیا۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، محسن کو بدلہ احسان کے ساتھ دیا جاتا ہے۔ عمر کا احسان یاد آ گیا جب میرے اوپر الزام لگا، منافقوں نے الزام لگایا عائشہ کردار کی مشکوک ہے، میرا نبی پریشان تھا، صحابہ کو جمع کیا، مشورہ کیا کیا جائے۔ کسی نے کہا آقا عائشہ کو طلاق دے دو، نبی کو بیویوں کی کمی تو نہیں ہوتی۔ اس وقت عمر کھڑا ہو گیا تھا، عمر کہنے لگا آقا میرا آپ سے ایک سوال ہے۔ پوچھا کیا؟ بتاؤ آپ کے گھر عائشہ کو آپ کی بیوی بنا کر کون بھیجنے والا ہے؟ کس نے آپ کی بیوی بنائی ہے؟ میرے آقا کی انگلی آسمان کی طرف اٹھ گئی تو عمر نے کہا آقا پھر اب رہنے دیجئے، ہم اپنے رب سے سوال کریں گے، پاک دامن نبی کے لیے کیسی بیوی کا انتخاب کیا؟ تو اس وقت میرے آقا نے فرمایا عمر جزاک اللہ، تو نے میرے دل کی گرانی دور کر دی۔ عمر نے یہ سوچا تھا نبی پاک ہے، بیوی بھی پاک ہوگی، تو عمر کی یہ چاہت قرآن بن کر اتری، اور رب نے قرآن میں فرما دیا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات۔ پاکیزہ مردوں کے لیے پاکیزہ عورتیں ہوتی ہیں اور بدبودار مردوں کے لیے بدبودار عورتیں ہوتی ہیں۔ میرا محمد پاکیزہ ہے، عائشہ بھی پاکیزہ ہے۔ اولئک مبرؤون مما یقولون، جو کہتے ہیں یہ لوگ تہمت لگاتے ہیں، عائشہ ان سے مبرہ اور منزہ ہے۔ عمر کا یہ احسان ہے مجھ پر، اس لیے میں اپنے اوپر ترجیح دیتی ہوں، میں جنت البقیع کے قبرستان میں مدفون ہو جاؤں گی، عمر کو اپنی جگہ دے دیتی ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں ہیں، عبداللہ ابن عمر جاتے ہیں، جب گئے تو اٹھ کر حضرت عمر نے فرمایا ابھی بیٹا نہیں بولنا، مجھے بیٹھاؤ، میری اماں کا جواب آ رہا ہے۔
میں چاہتا ہوں ادب کے ساتھ اس کا جواب سنوں، لیٹے ہوئے نہ سنوں، ادب سے سنوں۔ ماں کا یہ ادب ہے۔ بیٹھایا گیا، جی بیٹا کیا کہا؟ ابا جی ام المومنین نے فرما دیا کہ عمر کے لیے یہ جگہ مختص ہے۔ عمر تیری عظمت کے کیا کہنے، کوئی میرے نبی کے ساتھ کچھ دن رہا، کوئی میرے نبی کے ساتھ کچھ مہینے رہا، کوئی میرے نبی کے ساتھ کچھ سال رہا، عمر اور ابو بکر تمہاری عظمتوں کا کیا کہنا، دنیا میں بھی پیغمبر کے ساتھ رہے، اب بھی ساتھ ہو، قیامت تک ساتھ رہو گے، پیغمبر کے ساتھ قیامت تک رہو گے، یہ عظمت ہے۔ عمر کہنے لگے بیٹا ایک مرتبہ دوبارہ پوچھ لینا، جب میرا انتقال ہو جائے کفن میں مجھے ملبوس کر کے روضہ کے دروازے کے باہر لے جا کر پھر پوچھ لینا، اگر جواب ملا تو دفن کر دینا، اجازت نہ ملی تو جنت البقیع کے قبرستان میں دفن کر دینا۔ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، جو شخص امیر المومنین ہوتے ہوئے بھی قبر کی جگہ زبردستی نہیں لیتا، کیا وہ خلافت زبردستی لے سکتا ہے؟ کبھی نہیں ہو سکتا۔ کیا وہ باغ فتح زبردستی لے سکتا ہے؟ کبھی نہیں لے سکتا ہے۔ جو اپنی قبر کی جگہ زبردستی نہیں لیتا، اجازت مانگ رہا ہے، یہ ہے عمر۔ اور جب حضرت عمر کا انتقال ہو گیا، شہید ہو گئے، تو لوگ دیکھ رہے ہیں، ایک شخص آیا، چہرے پر نقاب ہے، آیا، عمر کے چہرے سے کپڑا ہٹایا، آنکھوں سے آنسو جاری، روتا رہا، مسلسل روتا رہا، اور کہا کیا، اللہم نور قبر عمر کما نور المساجد، اللہم طیب قبر عمر کما طیب المساجد۔ اللہ عمر کی قبر کو ایسا ہی روشن اور منور کر دی جیسے عمر نے مسجدوں کو منور اور روشن کیا۔ اللہ عمر کی قبر کو اسی طرح خوشبو سے بھر دے جس طرح عمر نے مسجدوں کو خوشبو سے بھرا۔ حضرت عمر نے 900 جامع مساجد بنائی جہاں جمعہ پڑھا جاتا تھا، 4000 مسجدیں بنائی، مسجد میں امام مدرس عمر نے منتخب کیے، یہ عمر کی شان ہے۔ یہ دعا کی، آنکھوں سے آنسو جاری، پیچھے ہٹے، جب کپڑا ہٹایا چہرے سے تو کون تھا؟ وہ شیر خدا سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر میرا آپ سے سوال ہے، اگر خلافت عمر نے زبردستی چھینی ہوتی، علی کا حق ہوتا، تو عمر کے جانے پر علی خوش ہوتا؟ پھر تو خوش ہونا چاہیے تھا، روتا نا، پھر اس طرح نہ کرتا۔ پتہ چلا علی بھی سمجھتا تھا خلافت عمر کا حق ہے، اور کہا عمر آپ کے جانے کے بعد اب ہمیں قیامت تک ایسا آدمی نہیں ملے گا۔ یہ ہے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے جایا، روضہ رسول میں دفن کر دیا، اور کیا کہا جاتا ہے، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ اور اس روزے کو جنت کا ٹکڑا کہا گیا، تو پتہ چلا جو خمیر جہاں سے میرے آقا کا تھا، ابو بکر کا بھی وہیں سے تھا، عمر کا بھی وہیں تھا، اور وہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ عمر کا خمیر، ابو بکر کا خمیر جنت سے تھا، آج بھی جنت میں ہے اور ہمیشہ جنت میں رہیں گے انشاءاللہ۔ یہ وہ لوگ ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جام شہادت نوش کرتے ہیں۔ 300 بچے گھروں سے باہر نکل آئے، 300 بچے یتیم، روتے ہوئے، ہم یتیم ہو گئے۔ کسی نے کہا تم تو پہلے کے یتیم ہو، کہا نہیں پہلے کے یتیم نہیں، اب یتیم ہو گئے۔ پوچھا کیوں؟ کہا ہماری دیکھ بھال کرنے والا عمر تھا، ہمیں کبھی بھی احساس نہیں ہوا ہمارا باپ نہیں ہے، آج عمر دنیا سے گیا، ہمیں پتہ چلا ہم یتیم ہو گئے۔
عمر کی زندگی تو یہ بتاتی ہے کہ خفیہ طور پر یتیموں، بیواؤں، مسکینوں کے ساتھ تعاون کرو۔ یہ عمر تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور میرے آقا نے کیا فرمایا؟ فرمایا لوگوں، والدین دنیا سے جاتے ہیں، اولاد روتی ہے۔ اولاد دنیا سے جائے، والدین روتے ہیں۔ بھائی جائے، بہنیں روتی ہیں۔ بہن جائے، بھائی روتے ہیں۔ عمر تو وہ ہے الاسلام یبکی علی موتک الی یوم القیامہ۔ عمر تیرے جانے پر اسلام قیامت تک روتا رہے گا۔ یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اتنی عظمتوں والے۔ اور شان کیا، کرتا دیتے ہیں اور 17 خطبہ دیتے ہیں اور 17 پیوند کرتے پر لگے ہوئے، 17 پیوند۔ روم کے بادشاہ نے ایک آدمی بھیجا، یہ لے جاؤ، یہ عمر کو دو اور اس سے کہو یہ شیشی اس میں زہر ہے، دشمن تمہارا جدھر سے آئے راستے میں اس کو بکھیر دو، اس کی بدبو سے بھی دشمن مر جائے گا۔ یہ خوشبو کی شیشی ہے اور اس کی خوشبو زائل نہیں ہوتی۔ وہ آیا مدینہ میں، آ کر پوچھتا ہے این سیدکم، تمہارا سردار کہاں ہے؟ صحابہ نے کہا ہمارا کوئی سردار نہیں، عندنا امیرن، ہمارا امیر ہے، امیرنا، ہمارا امیر ہوتا ہے، سردار نہیں۔ کہاں ہے؟ کہا جاؤ وہ دیکھو وہ مسجد نبوی کی تعمیر ہو رہی ہے، تمہیں وہاں نظر آئے گا۔ یہ گیا، دیکھا مسجد نبوی تعمیر ہو رہی ہے اور گارا ایک برتن میں ڈال رہا ہے جمع کر کے۔ حیران ہو گیا کہ امیر المومنین اور گارا اپنے ہاتھوں سے برتن میں ڈال رہا ہے۔ قریب پہنچا، یہ روم کے بادشاہ نے بھیجی ہے شیشی، اس میں زہر ہے، اور کہا کہ تمہارا دشمن جدھر سے آئے راستے میں بکھیر دو، وہ مر جائے گا۔ حضرت عمر نے وہ شیشی لی اور بسم اللہ پڑھ کر پی لی، ساری زہر پی لی۔ کہا یہ خوشبو ہے، دیکھی اور فوراً اس گارے میں وہ ساری شیشی گرا دی، گارے میں گرا دی۔ وہ حیران، کہتا عمر یہ کیا؟ کہا تم سمجھتے ہو اس میں موت ہے؟ موت و حیات کا مالک میرا اللہ ہے، اگر نہیں میری موت ہوگی اس کے ہاں تو آج نہیں مروں گا، موت ہوگی تو مروں گا۔ واپس جا کر وہ قاصد قیصر روم سے کہتا ہے کہ عمر کا مقابلہ تم نہیں کر سکتے، عمر ایسا ہے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، یہ کہتا ہے جا کر۔ اور وہی عمر، میرے آقا کے صحابہ کے بارے میں قرآن نے کیا فرمایا؟ ذالک مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل، یہ وہ ہیں جن کے تذکرے تورات اور انجیل میں ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہے، بیٹھے ہوئے ہیں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک صحابی آتا ہے اور آ کر کہتا ہے عمر عمر، پوچھا کیا؟ کہ عیسائی کہتے ہیں ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ عمر آئے گا، حضور کا دوسرا خلیفہ ہوگا، وہ آئے گا اور بیت المقدس بغیر اس کو فتح کرے گا، چابیاں اس کو ملیں گی، بغیر لڑائی کے فتح کرے گا، چابیاں اس کے سامنے پیش کر دی جائیں گی۔ عمر کیا بات ہے، آپ کیوں سستی کرتے ہیں؟ بیت المقدس کا رخ کیجئے گا۔ حضرت عمر نے سنا، حضرت عمر تیار ہونے لگے، جب تیاری پکڑی حضرت عمر نے سواری تیار کی اور کہا عمدہ لباس پہن لو، کہا یہی ٹھیک ہے، ام المومنین کا حکم ملا نیا لباس پہن لو، نیا لباس پہنا، تھوڑے آگے چلے پھر واپس آگے، کہا آدمی کی عزت لباس سے نہیں ہوتی ہے، آدمی کی عزت تو رب کے ہاں ہے، میرا یہ لباس رہنے دو، مجھے وہی 17 پیوند والا لباس پہنا دو۔ وہی لباس پہنا، حضرت عائشہ سے عرض کی اماں جی ناراض نہ ہونا، مجھے اجازت دو یہی لباس پہننے کی۔ وہی لباس پہنا اور پہن کر سواری لی، سواری پر سوار ہوئے، اسلم غلام ہے مہار پکڑے ہوئے آگے چل رہا ہے، ایک منزل تک پہنچے، کہا رک جاؤ، وہ رکا، عمر نیچے اترے، کہا کیا بات ہے؟ کہا اب تم اوپر سوار ہو گئے، کہا آپ بادشاہ ہیں، آج تک میں نے ایسا اصول نہیں دیکھا کہیں بھی کہ سربراہ مملکت وہ نیچے چلے، غلام سواری
پر ہو. کہا آپ نے تو نہیں دیکھا, آج دکھانا چاہ رہا ہوں. آپ آگے سواری پر سوار ہو, غلام سوار ہوتا ہے, عمر اس کی مہار پکڑ کر چل رہے ہیں, چلتے باری باری چلتے رہے. کبھی غلام سوار, عمر سواری کی مہار پکڑ کر چلتے ہیں, کبھی عمر سوار ہے, غلام مہار پکڑ کر چلتا ہے. بیت المقدس قریب آ گئی, سامنے آ گئی, باری غلام کی ہے. اس نے کہا حضرت آپ ہی سوار ہو. فرمایا نہیں, تو نے سوار ہونا ہے. کیوں میں سوار ہوں؟ یہ سارے عیسائی ہیں, وہ دیکھ رہے ہیں, وہ کیا کہیں گے. کہا نہیں. عمر نے کہا تو نے سوار ہونا ہے. آج غلام سوار ہے اور بادشاہ مملکت 22 لاکھ مربع میل کا فرما روا اس سواری کی مہار پکڑے ہوئے ہے. ایک جوتی ٹوٹ گئی, وہ ایک ہاتھ میں وہ بھی اٹھائی ہوئی ہے, ایک پاؤں سے ننگا, مہار پکڑے ہوئے, جوتی بھی ہاتھ میں اٹھائے ہوئے جا رہا ہے. عیسائی بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں, کتابیں کھول کر کون ہے سربراہ, آیا سربراہ سوار ہے یا پیادل چلنے والا ہے, دیکھتے رہے. آخر میں اس پر آئے, ہماری کتاب کہتی ہے پیادل چلنے والا سربراہ ہے اور خادم غلام سوار ہے. جب پہنچے گئے, انہوں نے لا کر چابیاں عمر کی گود میں رکھ دی. عمر بغیر لڑائی کے بیت المقدس فتح ہو جائے. عمر نے بغیر لڑائی کے بیت المقدس کو فتح کیا. باہر آتے ہیں, آ کر بیٹھتے ہیں, ایک بوڑھا شخص آ جاتا ہے اور وہ بوڑھا شخص آ کر حضرت عمر کو ایک پرچی پکڑاتا ہے. حضرت عمر نے وہ پرچی دیکھی, آج اس شخص کی داڑھی کے بال بھی سفید, سر کے بال بھی سفید. پرچی دیکھ کر فرمایا میں زمین کا مالک نہیں ہوں, میں نہیں کر سکتا ہوں. واپس پرچی دی, آگے چلے. لوگوں نے پکڑ لیا. عمر بیت المقدس کی فتح کا بعد میں پوچھیں گے یہ بوڑھا کون تھا, یہ پرچی کیا تھی. تو حضرت عمر نے فرمایا بھائی آج سے 40 سال 50 سال پہلے کی بات ہے, میں یہاں اونٹ چراتا تھا اور میں یہاں پر آتا تھا, اور اس وقت اس دیوار بیت المقدس کی دیوار کے سائے میں کبھی کبھی سو جاتا تھا. میں لیٹا ہوا تھا, چہرے پہ کپڑا تھا. ایک شخص آیا میرے پاس, میرے پاؤں سے میری پنڈلیوں کو ان سے کپڑا ہٹانے لگا. میں جاگ گیا, میں نے دیکھا, مجھے کہنے لگا کیا نام ہے. میں نے کہا میرا نام عمر ہے. کہا خطاب کا بیٹا ہے. کہا میں خطاب کا بیٹا ہوں. کہا ایک وقت آئے گا تو یہاں کا حکمران بنے گا اور یہ زمین مجھے دے دینا. کہا میں نے کہا میں کب بن سکتا ہوں, یہ تصور ہی نہیں تھا جو اونٹ چرانے والا ہو وہ سربراہ بنے گا, نہیں ہو سکتا. اس نے چھوڑا نہیں مجھے, میں نے لکھ کر دے دیا اچھا جب میں بن جاؤں گا میں تجھے یہ زمین دوں گا, تجھ سے ٹیکس نہیں لوں گا, تجھے ٹیکس فری کر دوں گا, تجھ سے کچھ بھی نہیں لیا جائے گا. آج جب میں یہاں بیٹھا اس بوڑھے نے میرے ہاتھ کی لکھی ہوئی وہی پرچی لا کر مجھے دے دی ہے. کہا عمر تو نے خود یہ لکھا تھا, لیکن بات یہ ہے میں اس کا مالک نہیں, یہ سرکاری زمین ہے, یہ قوم کی جاگیر ہے, میں اس کا مالک نہیں ہوں, میں اس کو لکھ کر نہیں دے سکتا ہوں, میں اس سے ٹیکس معاف نہیں کر سکتا, میں اس کو استثناء نہیں دے سکتا. نا استثناء نہیں ہے. اس لیے میں نے اس سے یہ کہا. یہ تھا عمر. ہمارے ہاں تو قاتل بھی معاف ہو جاتے, انہیں بھی استثناء مل جاتا ہے, ہمیشہ کا استثناء مل جاتا ہے. کوئی اس کو پوچھ نہیں سکتا, کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا. میرے اور آپ کے ملک میں تو کیا کچھ نہیں ہوتا. میں تو حیران ہوا, ناراض نہ ہونا, ایک حقیقت ہے. میں اس ہندو کی تقریر سن کر حیران ہوا جو میرے ملک کی اسمبلی میں, جو ملک لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے نام پہ بنا, اور وہ ملک جس اسمبلی کے اوپر لکھا ہوا ہے اس کے گیٹ پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. کیا مانا کہ یا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی حکمرانی ہوگی. جس ملک کے آئین میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہاں پر قرآن و سنت کی حکمرانی ہوگی, اور اس ملک میں سود کے دفاع کے لیے کتنا بجٹ رکھا گیا ہے کہ ایک ہندو یہ کہتا ہے تم اتنا بجٹ رکھ کر اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کا اعلان کر رہے ہو. مجھے بتاؤ, ایک ہندو جب یہ کہے مسلمان کو للکارے, او مسلمان تو کیسا مسلمان ہے, کہاں ہے تیرا اسلام, کدھر گیا تیرا اسلام.
جبھی تو ایک عیسائی ڈاکٹر سے کسی نے سوال کیا تھا اسلام کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ اس نے کہا تھا اسلام از دا بیسٹ ریلیجن آف دا ورلڈ، اسلام دنیا کا بہترین مذہب ہے۔ کہا مسلمانوں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کہ لگا بٹ دا مسلمز آر ورسٹ نیشن آف دا ورلڈ، مسلمان دنیا کی بدترین قوم ہے۔ کہا یہ کیا کہا؟ اسلام بہترین مذہب، مسلمان بدترین قوم۔ کیوں؟ جب اسلام بہترین مذہب ہے تو مسلمان بہترین قوم آنی چاہیے۔ اس نے کہا میرے پاس ریزن ہے۔ کہا کیا ریزن؟ کہا اسلام از ان دا بکس اینڈ دا مسلمز آر ان دا گریوز۔ وہ اسلام جو بلند و بالا اعلیٰ اور عرفہ مذہب تھا وہ کتابوں میں بند ہو گیا، عمل کرنے والے قبروں میں چلے گئے۔ جس نے آئین لکھا تھا شبیر احمد عثمانی وہ قبر میں چلا گیا، ظفر احمد عثمانی قبر میں چلا گیا۔ اب لکھا ہوا تو آئین کی کتاب میں ہے، قرآن و سنت سپریم لا ہوگا، لیکن اب وہ پاس کرتے ہیں جن کو درود شریف پڑھنا نہیں آتا۔ میری اور آپ کی قسمت کا فیصلہ وہ کرتا ہے جو کہتا ہے پڑھو درود شریف اور پڑھتا کہ قل هو اللہ احد، یہ درود شریف ہے۔ میری اور آپ کے اسلامی امور کے فیصلے وہ قوم کرتی ہے جنہیں سورہ اخلاص پڑھنی نہیں آتی ہے۔ میرے اور آپ کے وہ کرتے ہیں فیصلے جنہیں دعائے قنوت پڑھنی نہیں آتی۔ تو وہی بات ہے the Islam is in the books and the Muslims are in the graves، وہ قبروں میں چلے گئے۔ میرے بھائی اب ہم بائی چانس مسلمان ہیں، بائی چائس نہیں رہے۔ بائی چانس کیوں مسلمان؟ میرا باپ مسلمان، میرا دادا مسلمان، میرا پردادا مسلمان، اس لیے میں مسلمان ہوں، ورنہ حال کیا ہے؟ جب مجھے دعائے قنوت نہیں آئے گی تو پھر بتائیں کیا بنے گا؟ تو اس لیے بائی چائس نہیں رہے، بائی چانس رہے ہیں۔ اللہ کرے میرے اور آپ کی اسمبلیوں میں بائی چائس مسلمان جائیں جنہیں پتہ چلے، اور وہ کیا تھے؟ عمر جیسے کہ جو سربراہ مملکت میں بھی ہے اور مسجد کا امام بھی ہے، مصلی پہ کھڑا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا مولویوں کو بھیجو، نہیں، مولوی بھی کرپشن کرتے ہیں، اس کا میں نہیں کہتا، لیکن ایسے لوگ تو ہوں نا جن کے دل میں خوف خدا تو ہونا، ایسے لوگوں کو بھیجو۔ اور کب ہوگا؟ جب ہمارے ملک کا نظام ایسا آئے گا، پھر آپ دیکھ لیں۔ عمر نے تو استثناء نہیں دیا اس آدمی کو، کیوں؟ کہا یہ میری پراپرٹی نہیں ہے، یہ عوام کی پراپرٹی ہے، یہ قوم کی پراپرٹی ہے، میں کیسے دوں؟ اور میرے اور تیرے ملک میں میرے اور تیرے ٹیکسوں سے تو کتنوں کی بجلی کے اتنے یونٹ بھی فری ہیں، اتنا پیٹرول بھی فری ہے۔ صرف وہی نہیں، نسلیں بھی گاڑیاں چلاتی ہیں، وہی سرکاری گاڑی بیٹا بھی چلاتا ہے، پوتا بھی چلاتا ہے، نواسا بھی چلاتا ہے، چلتے رہیں، کوئی بات نہیں ہے۔ اور کھاتے کس میں جائے گا؟ کھاتے جائے گا حکومت۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے میرا اللہ ہمیں اپنے ملک کی محبت عطا فرمائے اور ایسے لوگ عطا فرمائے جو ملک کی محبت کے لیے ہر طرح کی قربانی دینے والے ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سنت ادا کر